بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کا سبق، اور یہ سبق ہے جی آیت نمبر 178 اور 179، اور یہ سورۃ البقرہ ہے، دوسرا پارہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ یا ایہا، یہاں پر جو مد ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، چھوٹی مد، اور آگے دیکھیے گا الذین آمنوا، یہاں پر آمنوا اس میں واو مدہ ہے، اسے لمبا کیجیے گا۔ کتبہ، اسے اپنے کوتبہ نہیں پڑھنا، کوتبہ، کاف پیش کو تازیر تی، کتبہ زبربہ، کتبہ علیکم القصاص، علیکم القصاص، اس میں قاف موٹا پڑھا جائے گا اور حرف صاد بھی موٹا ہے، الف بھی موٹا ہے، اور پھر آخر میں جو صاد آتا ہے وہ بھی اپنے موٹا پڑھنا ہے۔ علیکم القصاص، قصاص فی القتل، فی القتل۔ اب یہاں پر بھی قاف موٹا رکھیے گا، تا باریک ہے، لام بھی باریک ہے۔ لفظ اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لام آتے ہیں قرآن پاک کے اندر وہ سب باریک پڑھے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ بھی اگر اس کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ویسے لفظ اللہ کی لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ بھی باریک ہوگا، اور باقی جتنے بھی لام ہیں پورے قرآن پاک کے اندر سب باریک ہوتے ہیں۔ اسے فی القتل نہیں کرنا، قتل، بلکہ قتل، قتل۔ کھڑی زبر پر وقف ہو رہا ہے، اور آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کر دیں، اور آپ نے جیسے ملا کے پڑھتے ہیں اسی طرح وقف بھی اس کا ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فی القتل، ایسے آگے الحر بالحر۔ اب اسے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک تو اس میں ہا کا خیال نہیں کرتے، اسے سیدھا سیدھا پڑھ دیتے ہیں الحر، الحر بالحر، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے الحر را پیش رو، رو نہیں کرنا، الحر بالحر، اور اس میں جو پہلا را ہے وہ تو موٹا پڑا جائے گا الحر میں، کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، اور جو بالحری میں را ہے وہ باریک ہوگا کیونکہ اس کے نیچے حرکت ہے۔ والعبد، با قلقلہ ہوگا، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى۔ یہاں جو دونوں الفاظ ہیں اس کے اندر جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد ہے ثا، تو یہاں پر اخفا ہوگا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى، اور کھڑی زبریں ہیں دونوں کے اوپر تو اسے بھی اپنے لمبا بھی کرنا ہے، کھینچ کے پڑھنا ہے۔ رموز اوقاف میں سے پھر تو آ گیا تو یہاں وقف کر دیجیے گا۔ آگے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، فَمَنْ عُفِيَ، نون ساکن ہے فمن میں، اور نون ساکن کے بعد عین، عین حروف حلقی میں، حروف حلقی جو ہیں وہ کتنے ہیں، 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، تو اس میں عین شامل ہے۔ اب یہاں اظہار کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، تیزی کے ساتھ پڑھ دیں گے۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ، عُفِيَ، عُفِيَ، اسے عُفِيَ نہیں پڑھنا، عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ، یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں بھی اظہار کریں گے کیونکہ حمزہ صاحب بھی حروف حلقی کے اندر شامل ہیں۔ مِنْ أَخِيهِ، آگے شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ، شَيْءٌ، شیء، یہاں پر تنوین ہے، شیء پہ دو پیش کو آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، تنوین کے بعد فتبا کے شروع میں فا ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے، یہاں پہ اخفا کیجیے گا۔ شیء فاتباع بالمعروف، فتباع، یہاں پہ کیا ہے جی، تنوین ہے، فتباع کے آخر میں جب تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے تو یہاں تنوین کو میم سے بدل دیں گے، اس بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ فتباع بالمعروف، بالمعروف نہیں پڑھنا ما، بلکہ بالمعروف، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، وَأَدَاءٌ، اس کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے،
اور آخر میں ہم تنوین آ رہی ہے حمزہ کے اوپر، تنوین کے بعد الیہ کی شروع میں حمزہ ہے، تو یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، یہاں بھی وقف کر دیں گے، تنوین ہے آخر میں، لیکن ہم جب وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے. بِإِحْسَان. آگے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ. تخفیف میں آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم، یرملون کا ادغام کیجیے گا. تخفیف من ربکم، من ربکم میں بھی ادغام ہے، لیکن یہ ادغام جو ہے ادغام تام ہے، اور اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہا جاتا ہے. نون ساکن کے بعد را ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں نون ساکن بالکل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی. من ربکم، ربکم میں را موٹا پڑا جائے گا. من ربکم ورحمہ، ورحمتن، لیکن وقف کریں گے تو ورحمہ، ورحمہ. جو یہاں پر گول تا ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں، وقف کریں گے تو اس کو ہا کے ساتھ بدل دیں گے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. عذاب علیم، یہاں پر بھی کیا ہے؟ تنوین ہے عذاب کے اوپر، اور تنوین کے بعد علیم کے شروع میں حمزہ ہے، یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا. ماشاءاللہ سے اس میں بہت سارے اظہار حلقی ہو گئے. فَلَهُ عَذَابٌ علیم. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد فا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا. میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور یہاں غنہ نہیں کریں گے، یہاں پہ ٹھہریں گے نہیں. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاصی میں کیا کرنا ہے؟ قاف موٹا، صاد موٹا، الف بھی موٹا، ساتھ صاد جو آخری ہے اسے بھی موٹا کر دیں، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا، حیاتن، یہاں پر کیا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے. حیاتن پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یا یرملون کا. حیاتن یا اولیل، یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی؟ چھوٹی مد منفصل، یا الگ ہے، اولیل الباب الگ ہے. لعلکم تتقون، قاف موٹا ہے آخری لفظ کے اندر، تتقون. یہ دونوں آیات ایک دفعہ سن لیجیے گا. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجئے. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتل مقتولوں میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبدی غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى
عورت کے بدلے، فمن پس جسے عفیہ معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من سے اخیہ اس کا بھائی، شیء کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف مطابق دستور کے، یعنی دستور کے مطابق، وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا، الیہ اسے، بِإِحْسَان اچھا طریقہ، ذَلِكَ یہ، تخفیف آسانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَرَحْمَةٌ اور رحمت، فمن پس جو اعتدى زیادتی کی، بعد ذَلِكَ اس کے بعد، فَلَهُ تو اس کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اور نیکسٹ آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں، حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ قصاص کا حکم دیا گیا ہے۔ قصاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل پر جرم جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کریں۔ اب زبان جاہلیت کے اندر بھی یہ قصاص لیا جاتا تھا، لیکن اس کے مختلف طریقے تھے اور اس کے اندر کیا ہوتا تھا، ناانصافی بہت زیادہ ہوتی۔ انہوں نے ہر انسان کے لیے مختلف قسم کے درجات بنا رکھے تھے، وہ اور صرف اپنے اندازے سے اور اپنے خیال سے انہوں نے مختلف درجے بنا رکھے تھے۔ مثلا کہ اگر کوئی نچلے درجے کے کسی شخص نے کسی اونچے درجے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کی بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ اور اسی طرح اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہوتا تو مطالبہ پھر یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کی بجائے کسی آزاد آدمی کو بدلے میں قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل کوئی عورت ہوتی اور مقتول مرد ہوتا تھا تو مقتول کے ورثاء کہتے تھے کہ ہم نے بدلے میں اس عورت کو نہیں مارنا جس نے قتل کیا، بلکہ ہم اس کے قبیلے کے کسی اور مرد کو ماریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے کچھ بنا رکھے تھے جس کے اندر سراسر ناانصافی تھی۔ اب جو بنی اسرائیل تھے اس کے قانون میں قصاص تو تھا، لیکن دیت اور خون بہا کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر مقتول کے جو ورثاء تھے ان کو یہ حق بھی دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو بدلہ لے لیں، لیکن چاہیں تو خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا بھی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ جو رقم ہے وہ جو قاتل ہے وہ کیا کرے، خوش اسلوبی سے اس رقم کی ادائیگی کرے۔ اور لیکن اس کے علاوہ اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ معاف کر دیں قاتل کو تو پھر کہ اس معاملے میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے، یعنی اگر ورثاء نے معاف کر دیا ہے تو پھر دوسرا تیسرا آدمی وہ آگے آ کے اگر قاتل کو مارے گا تو یہ زیادتی ہوگی۔ پھر نیکسٹ آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ جو بدلہ ہوتا ہے قصاص ہے، اس کے اندر زندگی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے اندر زندگی ہے۔ زندگی اس لحاظ سے ہے، ویسے تو دیکھا جائے تو جو قاتل کو بھی بدلے میں اگر مار دیا جائے تو اس میں زندگی کہاں سے آ گئی، لیکن اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اگر قاتل کو بھی مار ڈالا جائے تو اس کے اندر زندگی یہ ہے کہ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس قاتل کے شر سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی آدمی ایک قتل کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں قتل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا مشورہ یہ ہے، اللہ کریم کا مشورہ یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یہ جو قصاص ہے اس کے اندر ہی زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔